أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي في وقت الخروج من المدينة إلى مكة: لا والله يا ابن عمي لا فارقت هذا الطريق أبدا حتى أنظر إلى أبيات مكة أو يهدي الله في ذلك مما تحب الله ومحمد وآل محمد صلوات. آغاز مجلس میں ایک دفعہ تمام مؤمنین سے گزارش ہے کھل کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی خلل پیش نہ آئے. صلوات پڑھے محمد والے. جب محمد علی بیت محمد صلوات. جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور آپ نے سختی کے ساتھ اس مطالبے کو رد کیا، اس مطالبے کا انکار کیا، اور اس موقع پہ آپ نے ارادہ فرمایا، عزم کیا کہ میں اب مدینہ چھوڑتا ہوں اور مدینہ سے ہجرت اختیار کرتا ہوں. آپ نے اپنے قافلے اور اپنے کاروان کو شاہراہ کے اوپر گامزن کیا. اس موقع پر جناب مسلم ابن عقیل تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مولا و آقا، اگر مناسب سمجھیں تو اس اصلی راستے سے اس کاروان کو ہٹا کر کسی ضمنی، کسی ذیلی اور فرعی راستے پر گامزن کر دیں تاکہ ہم بخیر و عافیت بدون خطر ہم اپنے اصلی مقصد تک پہنچ سکیں. لیکن امام ان کے جواب میں فرماتے ہیں: لا واللہ یا ابن عمی، کہ اے میرے چچا زاد بھائی، ہرگز، خدا کی قسم ہرگز، لا فارقت هذا الطریق ابدا، کہ میں اس اصلی راستے اور اس شاہراہ کو کبھی ترک نہیں کروں گا، حتی انظر الی ابیات مکہ، یہاں تک کہ میں مکہ کی دیواریں دیکھ لوں، مکہ کی حدود اور سرحد کو دیکھ لوں، اور یقضی اللہ فی ذلک مما تحب وترضی، یا خداوند متعال وہ فیصلہ کر دے کہ جس فیصلے کو خداوند متعال پسند کرتا ہے اور جو اس کی مرضی کا فیصلہ ہے، یعنی میں مقام شہادت پر فائز ہو جاؤں. یہی وہ راستہ جس کے اوپر امام نے سفر طے کیا اور اس راستے کے نقش پا آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے چھوڑ گئے، اور یہ راستہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن چکا ہے، ایک راہ نجات بن چکا ہے. اس راستے کے اوپر چلنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو کامیابی کے ساتھ اس منزل مقصود تک پہنچا سکیں اور اس ہدف خلقت کو حاصل کر سکیں. اس راہ حسین ابن علی کے راہ کے اندر اس تک پہنچنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ بھیڑ چال ہے کہ انسان دوسروں کی دیکھا دیکھی ایسے راستے اپناتے ہیں جو راستے انہیں حق سے دور کر دیتے ہیں اور حق کی راہ میں انہیں آنے نہیں دیتے. لیکن ایک انسان مومن جب ان تمام بھیڑ چالوں کو رد کر دیتا ہے، اس کو ٹھوکر مار دیتا ہے اور گامزن ہو جاتا ہے اس راہ حسین ابن علی پر، تو اس راہ کی سب سے پہلی علامت اور مینارہ نور جو اسے نظر آتا ہے وہ ہم پرستی ہے کہ یہ کاروان و یہ قافلہ ہم پرستی ہے.
اور اس پہ گامزن ہونے والے سارے کے سارے حق پرست ہیں۔ ائمہ اہل بیت نے اپنے تمام ماننے والوں اور پیروکاروں کو یہ اتباع کیا، ان کو یہ توجہ دلائی کہ جب تم اس راہ حق پرستی پر قدم رکھو گے تو بہت سارے دوسرے راستوں سے تمہارے راستے الگ ہو جائیں گے، بہت سارے دوسرے لوگوں سے تمہاری راہیں الگ ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی اور راہ کے راہی ہیں، وہ کسی اور منزل کی جانب گامزن ہے اور تم کسی اور منزل کی جانب گامزن ہو۔ اس لیے ممکن ہے کہ تم جب راہ حق پر آؤ تو اس راہ کے اوپر تمہیں بہت زیادہ رش دکھائی نہ دے، اس راہ کے اوپر بہت زیادہ بھیڑ دکھائی نہ دے، بلکہ چہ بسا اس راہ کے اوپر تم سفر کر رہے ہو اور تنہا ہو اور دوسرے راستوں کے اوپر بہت کثرت سے لوگ جا رہے ہیں، اکثریت کسی اور راہ کی طرف جا رہی ہے۔ لہٰذا اس چیز کے لیے آمادہ ہو کر راہ حق پر آؤ۔ حضرت امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے تمام حق پرستوں کے لیے یہ فرمان صادر کیا، ان کو یہ بتا دیا کہ جب بھی تم راہ حق پر آؤ گے تو شہوت پرستوں سے تمہارے راستے الگ ہو جائیں گے، شکم پرستوں سے تمہارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ اس لیے امام نے کیا فرمایا؟ لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلۃ اہلہ، کہ اے لوگوں، راستہ ہدایت و راہ ہدایت پر چلتے ہوئے کبھی اس بات سے وحشت نہ کرنا کہ اس راہ کے راہی بہت کم ہیں، اس راہ کے اوپر گامزن ہونے والے بہت کم ہیں، اس سے گھبرانا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک ان الناس قد اجتمعوا علی مائدۃ، لوگ کس چیز کے اوپر جمع ہوتے ہیں؟ لوگ مائدہ پر جمع ہوتے ہیں، لوگ دسترخوانوں کے گرد جمع ہوتے ہیں، لوگ دسترخوانوں کے بندے ہوتے ہیں، اور جس کا دسترخوان پر رونق ہوتا ہے اس کے دسترخوان پہ بھی کثرت سے لوگ جاتے ہیں۔ جب دسترخوانوں پہ لوگ ہوں تو راہ حق پہ لوگ نہیں ہوتے، راہ حق پہ اقلیت ہوتی ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا، کہ لوگوں نے کدھر جمگھٹا لگایا ہوا ہے؟ عَلَى مَائِدَةٍ، ایک دسترخوان پہ، ایک مائدہ پر۔ کیسا مائدہ ہے؟ شِبْعُهَا قَصِيرٌ وَجُوعُهَا طَوِيلٌ، کہ ایسا دسترخوان ہے کہ جب لوگ اس دسترخوان پہ کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ان کا پیٹ بھر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد طویل مدت کی بھوک ہے، طویل مدت کی گرسنگی ہے، وہ طویل مدت کی ان کا شکم خالی ہوتا ہے۔ یہ ایسا دسترخوان ہے، یعنی دسترخوان دنیا جس کے گرد یہ شہوت پرست و شکم پرست گھومتے ہیں، یہ وہ دسترخوان ہے جس کے اوپر رنگا رنگ غذائیں تو موجود ہیں، لیکن یہ غذائیں چند لمحوں کے لیے ان کا پیٹ بھرتی ہیں، لیکن اس کے بعد آخرت میں ان کا ہمیشہ کی حسرت و ہمیشہ کی یاد ہوگی۔ کیونکہ اکثریت دسترخوان پرست ہیں، دسترخوانوں کے گرد چکر لگاتے ہیں، اس وجہ سے امام حق فرماتے ہیں کہ لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلۃ اہلہ، کہ اس بات سے نہ گھبراؤ، اس بات سے وحشت نہ کرو کہ اس راہ ہدایت و راہ حسین ابن علی و راہ حق پر چلنے والے بہت کم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ باقی شکم پرست دسترخوانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کوفہ والے، باقی مدینہ والے، باقی شام والے سارے کے سارے دسترخوانوں کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کو بہت سارے میادین میں کوئی اصحاب و انصار میسر نہیں آئے۔ علی کے گرد جمگھٹا بہت ہوتا تھا، جن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نماز کا مزہ تو علی کے پیچھے ہے اور دسترخوان معاویہ پہ کھانے کی لذت آتی ہے، طعام کا مزہ معاویہ کے ساتھ، نماز کا مزہ علی کے ساتھ، لیکن وہ لوگ حقیقت میں کبھی بھی صلاۃ علی کو درک نہیں کر سکے، کیونکہ علی کی نماز بھرے پیٹ کے ساتھ نہیں، خالی پیٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ نماز کی لذت شکم پوری کے ساتھ نہیں، بلکہ جب انسان گرسنہ ہو، بھوکا ہو، تو اس وقت خدا کے ساتھ رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ اس لیے امام برحق کو بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے میادین میں آپ تک و تنہا تھے۔ علم
ایک کثیر علم جمع، ایک بہتا ہوا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر علم کا امام کے پاس تھا، لیکن آپ یہ فرماتے تھے کہ لو وجدت لہو حاملہ، اے کاش مجھے حاملین علم ہی مل جائے، جنگ میں تو جانے کے لیے تیار نہیں لیکن میرے علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن وہ بھی نہیں ملے۔ علم علی کیا تھا، اس کو جاننے کے لیے ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ہم تھوڑا سا قریب ہو جائیں، معرفت علی بھی حاصل ہو جائے کہ علم علی کیا تھا۔ قرآن کریم نے بعض لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، صاحبان علم کا تذکرہ کیا ہے اور ان کو یاد کیا ہے وَعِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، کہ ان کے پاس علم من الکتاب تھا، کتاب کا بعض علم تھا۔ یہاں پر ہماری مجلس کے اندر بعض نونہال بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے قصہ قرآنی کھول کر بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان نبی حضرت داؤد کے جانشین برحق تھا۔ آپ کو یہ خبر ملی، اطلاع دی گئی کہ اسی روئے زمین پر ایک سلطنت قائم ہے، ایک مملکت قائم ہے جس کے اوپر ایک خاتون کی حکومت ہے، اور وہ خاتون بہت جاہ و حشم، بہت قدرت والی، اور اس کا بہت عظیم الشان تخت ہے کہ جیسا تخت شاید ہی کسی کا ہو۔ یہ اطلاع دی گئی، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ خدا پرست نہیں ہیں بلکہ سورج پرست ہیں، آتش پرست ہیں، حق پرست نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان کو بہت تعصب ہوا کہ اس سرزمین پر میری حکومت اور میری مملکت اور میں خدا کا نمائندہ کیسے برداشت کروں کہ لوگ غیر اللہ کی پرستش کرے، لوگ سورج کی پرستش کریں اور حق کے بجائے کسی اور چیز کے گرد طواف کریں، کسی اور چیز کو اپنا قبلہ و کعبہ قرار دیں۔ یہ اگر حق پرست ہے تو حق پرستوں کی یہ علامت ہے کہ باطل پہ چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے انہیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ نہ اس وجہ سے افسوس ہوتا ہے کہ یہ باطل کا راستہ خالی ہے، معذرت حق کا راستہ خالی ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے افسوس ہوتا ہے کہ یہ باطل پہ چلنے والے کل کو تاریخ کے اندر مردار شمار کیے جائیں گے، یہ تازہ دم شمار نہیں ہوں گے۔ ایک صفت قرآن کی جو احادیث میں بیان ہوئی کہ ان القرآن یجری مجری الشمس والقمر، کہ قرآن کلام حق ہے، لہٰذا کلام حق کبھی پرانا نہیں ہوتا بلکہ یہ چاند اور سورج کی طرح طلوع و غروب ہوتا ہے، اور جس طرح سورج ہر روز ایک نیا طلوع ہوتا ہے، ایک تازگی کے ساتھ تر و تازہ طلوع ہوتا ہے، اسی طرح قرآن بھی تر و تازہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام حق ہے، اور یہ جو باطل کی گرد چکر لگا رہے ہیں یہ کبھی تر و تازہ نہیں ہوتے۔ اور اسی وجہ سے وہ رہبر کبیر امام خمینی اس روسی صدر کو ایک خط لکھ کے کہتے ہیں کہ اے گورباچوف، میں تمہارا نظام، تمہاری مملکت اور یہ کمیونسٹ سسٹم، اس کو میں میوزیم کے اندر مرداروں کی ہڈیوں کے ساتھ پڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کیوں پڑا ہوا دیکھ رہا ہوں؟ نہ اس وجہ سے کہ اس کا اقتصادی نظام کمزور ہے، اس کا سیاسی نظام کمزور ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی ساری بساط ناحق پر قائم ہے، یہ باطل پر قائم ہے، اس لیے میوزیم کی میراث ہے، یہ تاریخ کے صفحات میں مرداروں کے ساتھ شمار ہوگا، یہ کبھی تر و تازہ نہیں ہوگا۔ بس جناب سلیمان کو بہت تعصب ہوا، افسوس ہوا، غضبناک ہوئے کہ اس سرزمین پر، زمین خدا پر غیر اللہ کی پرستش ہو اور میں نمائندہ خدا دیکھتا رہوں۔ آپ نے پیغام بھجوایا، ایک پرندہ ہدہد کے ذریعے سے آپ نے اس ملکہ سبا بلقیس کے نام پیغام بھجوایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں مسلمان بن کر، مسلمان ہو کر، تسلیم ہو کر میرے سامنے آ جائیں۔ اس ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں اور وزراء سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک قدرت مند طاقتور بادشاہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ میرے سامنے تسلیم ہو کر آ جائیں، آپ مسلمان بن کر آ جائیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ درباری طاقت کے نشے میں مست اور غرور کے اندر مست تھے، انہوں نے کہا
کیا پرواہ ہے، ہم صاحب طاقت ہیں، صاحب قدرت ہیں، ہم جنگ کے لیے آمادہ ہیں۔ لیکن وہ ملکہ اگرچہ خاتون تھی لیکن صاحب درایت تھی، صاحب فہم و فراست تھی۔ اس نے کہا کہ پہلے اس بادشاہ جو حق پرستی کا درس دے رہا ہے اسے آزمانا چاہیے کہ آیا یہ حق پرست ہے یا شکم پرست۔ کچھ تحائف بھیجے، کچھ لوگ بھیجے، کچھ غلام اور انواع و اقسام کے تحائف اور زر و جواہر بھیجے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ان کے مقابلے میں کیا رویہ اپناتا ہے۔ اگر تحائف قبول کر لے تو اس کا مطلب کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سے مال و دولت بٹور لے، حق کو ایک ذریعہ بنایا، حق کو ایک آلہ بنایا۔ لیکن اگر یہ حق پرستی پہ ڈٹا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقصد و مقصود حق ہے، حق کے علاوہ یہ کسی اور چیز کو نہیں چاہتا۔ پس جناب سلیمان نے وہ تحائف وہ سب رد کر دیے، واپس بھجوا دیے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ اس چیز سے بہتر ہے جو تحائف تم نے ہمارے لیے بھجوائے ہیں۔ اب یہ ملکہ ارادہ کرتی ہے کہ ایسا حق پرست بادشاہ اس کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے، اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ اپنا لاؤ لشکر لے کے اپنے درباری اور وزراء سب لے کر جناب سلیمان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو کئی مہینوں پر مشتمل تھا، یمن سے لے کر فلسطین کا سفر۔ اب جناب سلیمان نبی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ وہ ملکہ آ رہی ہے۔ آپ اپنے درباریوں سے فرماتے ہیں کہ ایھا الملا، اے میرے درباری، اے میرے وزراء، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا دے اس سے پہلے کہ یہ ملکہ میرے سامنے تسلیم ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ ملکہ میرے سامنے حاضر اور تسلیم ہو جائے۔ تم میں سے کون آمادہ اور تیار ہے کہ اس ملکہ کا تخت یمن سے یہاں تک پہنچا دے؟ تو ان میں سے ایک درباری اور ایک وزیر آپ کا جو جنوں میں سے تھا وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ قالا افریت من الجن، جنوں میں سے ایک افریت وہ کہتا ہے کہ کیا انا آتی کا بھی، میں اس بات پہ قادر ہوں کہ اس تخت کو لے آؤں، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، وانی لقوی امین، اور بے شک میں اس بات پہ قادر ہوں، میں اس بات پہ قدرت رکھتا ہوں کہ اس کا تخت اس چیز سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں آپ کی خدمت میں لا کے ڈھیر کر دوں۔ لیکن یہاں پہ قرآن نے ایک اہل علم کا ذکر کیا ہے کہ وقال الذی عنده علم من الکتاب، کہ وہ شخص جس کے پاس علم من الکتاب تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد طرفو، کہ میں اس تخت کو آپ کے سامنے لا کر اس صورت میں رکھ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنی پلک بھی نہ جھپکی ہو، آپ نے اپنی آنکھ کی پلکوں کو حرکت بھی نہ دی ہو۔ یہ علم من الکتاب کون تھے؟ یہ جناب آصف ابن برخیا، اور قرآن نے گواہی دی اس سے پہلے کہ حضرت سلیمان اپنی آنکھ چھپکتے انہوں نے تخت سامنے لا کے حاضر کر دیا۔ تو وہ شخص جس کے قرآن کہتا ہے علم من الکتاب تھا، وہ شخص اتنا قادر ہے، اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اس علم من الکتاب کے ذریعے سے یمن سے فلسطین تک وہ تخت لیا ہے اس سے پہلے کہ سلیمان نبی آنکھ چھپکے۔ تو اس شخص کا میں کیا تذکرہ کروں کہ قرآن کی گواہی کے مطابق رسول کو کہا گیا کہ اے رسول قل، آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ گواہی دینے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ یہ صاحب علم کتاب ائمہ نے صراحت کے ساتھ کھول کر اس آیت کی تفسیر میں بیان کر دیا کہ صاحب علم الکتاب علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ صاحب علم کتاب جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور
रसूल ने जगह जगह इल्म अली को खोल कर बयान किया। कभी कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा। और साथ ये भी कहा क़ाल अल्लाह तआला व तबारका वअतुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, कि लोगों जब घर में दाखिल होना चाहो, जब किसी शहर में दाखिल होना चाहो तो उसके दरवाजे से आया करो, किसी गैर कानूनी रास्ते से न आया करो। बस दरवाज़ा कौन है? अली इब्न अबी तालिब, ये इल्म लदुन्नी के मालिक। लेकिन यही अली हज़रत कुमैल इमाम के इंतहाई बरजस्ता सहाबी, उनकी गवाही के मुताबिक वो कहते हैं कि अख़ज़ अली बियदी, इमाम ने एक दिन मेरा हाथ पकड़ा और मुझको शहर से बाहर एक नखलिस्तान में ले गए। हम ज़ाहिरन मस्जिद में बैठे हुए थे, वहाँ से इमाम ने उस भीड़, उस रश, उस जमघटे से सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ के मुझे किधर ले गए? एक नखलिस्तान, एक बयाबान में ले गए जहाँ कोई और नहीं था। उसके बाद इमाम ने बहुत सारे असरार व मतालिब इनके सामने बयान किए कि मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कि ये हिकमत नंबर 147, इस हिकमत का ज़रूर मुतालिया करें। थोड़ी सी तवील हिकमत है, एक सफ़े पर मुश्तमिल हिकमत है, लेकिन इस हिकमत के अंदर बाब मदीनतुल इल्म ने हिकमत के वो असरार बयान किए हैं जो असरार हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इमाम ने सबसे पहले इनको नसीहत की कि या कुमैल इन हाज़िहिल क़ुलूब औइयतुन, कि ये दिल ज़र्फ़ होते हैं, फ़ख़ैरुहा औआहा, इनमें से बेहतरीन दिल वो है कि जो अपने अंदर ज़र्फ़ियत ज़्यादा रखता हो, जिसके अंदर गुंजाइश ज़्यादा हो, जिसके अंदर वुसअत ज़्यादा हो, ये बेहतरीन ज़र्फ़ है। और इसी तरह इमाम फरमाते हैं अन्नासु सलासा, लोग 3 तरह के होते हैं। आलिमुन रब्बानी, एक आलिम रब्बानी होता है, मुतअल्लिमुन फी सबील निजात, और मुतअल्लिम सबील निजात होता है। और एक तीसरा ग्रोह हमजुन रुआ, यानी वो लोग जो हर डुगडुगी बजाने वाले के पीछे चल पड़ते हैं, जो भेड़ चाल का शिकार होते हैं, और फिर अक्सरियत इन भेड़ चाल वालों की होती है। और इसी तरह इमाम असरार व मतालिब खोलते जा रहे हैं। और एक मौके पर आकर कुमैल कहते हैं कि इमाम ने अपने सीने के ऊपर हाथ मारा, सीने के ऊपर इशारा करके कहा या कुमैल इन्ना हा हुना ल इल्मन जम्मा, ए कुमैल इस सीने के अंदर ठाठे मारता हुआ समंदर है। लो वजद तो लहू हमला, ए काश मुझे कोई हामिल इल्म मिल जाए, ए काश मुझे कोई हामिल हिकमत मिल जाए। अली पूरे कूफा के अंदर एक बंदे को उठाकर उसके सामने इजहार तासुफ कर रहे हैं कि मुझे दस्तरखान वाले बहुत मिले, या अली मदद कहने वाले बहुत मिले, बहुत सारी जगहों पे पुकारने वाले बहुत मिले, लेकिन कोई हामिल इल्म नहीं मिला जो मेरे इल्म को हमल कर सके। और जो ठाठे मारता हुआ समंदर है उसका सीना भी इतना वसी हो कि इस इल्म को अपने अंदर समो सके। लेकिन साथ ही इमाम फरमाते हैं कि कुछ ग्रोह मुझे मिले हैं, कुछ तबकात मुझे मिले हैं। एक दफ़ा फिर आप मोमिन से गुजारिश है कि सलवात पढ़ते हुए आगे तशरीफ़ लें, जितनी गुंजाइश बाकी है इसको पूर्ण करें, आगे तशरीफ़ लें। काफ़ी सारे मोमिन पीछे खड़े हुए हैं, दीगर सलावात। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। जिगर बुलंदर सलावत। तो इमाम फरमाते हैं कि कुछ ग्रोह मुझे मिले, कुछ तबकात से मेरा पाला पड़ा, वास्ता मिला पड़ा, लेकिन उनमें हामिल इल्म तो नहीं मिला, लेकिन एक और तबका मिला, बल्कि 4 तबकात इमाम ने बयान किए कि ये 4 तबकात मुझे मिले। और इन चारों तबकात के बाद इमाम फरमाते हैं ला ज़ा वला ज़ाका, न ये चाहिए था न वो चाहिए था, इन चारों में से कोई नहीं चाहिए। पहला तबका कौन सा मिला? इमाम फरमाते हैं बल असब तो लकिनन गैर मामून अलैह, कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला जो ज़हीन और फ़तीन तो है, गैर मामून अलैह, अमीन नहीं है, इल्म का अमानतदार नहीं
مستعملا آلۃ الدین للدنیا، یہ دین کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے تاکہ دنیا کما لے۔ ایسا عالم ملا، ایسا شخص ملا جو ذہین و فطین ہے، اس کو میں پڑھا سکتا ہوں اور وہ پڑھ بھی لے گا، لیکن وہ امین نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، بلکہ دین کو اپنی دنیا کے لیے ایک آلہ اور ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرے گا۔ یہ نہیں چاہیے تھا۔ اور کیا کرے گا؟ مستظہرا بنعم اللہ علی عبادہ وبحججہ علی اولیائہ، کہ وہ نعمتوں کا اظہار کرتا ہے بندگان خدا کے سامنے، اتراتا ہے اپنی نعمتوں پر۔ یہ نہیں چاہیے۔ اور کون ملے آپ کو یا علی؟ دوسرا طبقہ امام نے فرمایا او منقادا لحملۃ الحق، یہ وہ شخص ملا کہ جو دین کو اور حق کو حمل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار تو ہے، لیکن اس کی ایک مشکل ہے، صاحب بصیرت نہیں ہے۔ لا بصیرت لہ فی احنائہ، اس کے دل کے اندر کوئی بصیرت نہیں، اس کے قلب میں کوئی بصیرت نہیں ہے۔ ذرا سا شک و شبہ پیش آئے اس کا دین متزلزل ہو جاتا ہے، اس کے گام ڈگمگانے لگتے ہیں، اس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ بے بصیرت انسان ہے۔ لا ذا ولا ذا کا، نہ یہ چاہیے نہ وہ چاہیے۔ تیسرا طبقہ کون ملا؟ تیسرا طبقہ امام نے فرمایا منہومن باللذت، وہ لوگ جو لذت پرست ہیں، لذت کے شوقین ہیں۔ اور چوتھا طبقہ فرمایا مغرمن بالجمع والادخار، جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو سٹاکسٹ ہیں، ذخیرہ اندوز، نعمتیں جو ملی اس کو ذخیرہ کرتے ہیں، دوسروں کو بانٹتے نہیں۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو آخری طبقات ہیں ان کو انسان کہنا انسانیت پر ظلم ہے، یہ حیوان اور چوپایوں سے زیادہ قریب ہیں۔ بس علی کس قدر غریب ہیں، اس پورے شہر کوفہ میں ہزاروں لوگ علی سے مدد لینے کے لیے آتے ہیں، دعائیں خیر کرانے آتے ہیں، علی سے بچے مانگنے آ جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ علی کہتے ہیں کاش حامل علم مل جائے، حامل حق مل جائے، تو علی کو پورے شہر کوفہ میں کوئی حامل حق نہیں ملتا۔ اور جب حق بیان کرنے کا موقع آتا بھی ہے تو کمیل کہتے ہیں کہ مولا نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے سب سے الگ کر کے لے گئے، جو شکم پرست تھے ان سب سے الگ کر کے، شہوت پرستوں سے الگ کر کے ایک صحرا میں لے گئے اور حق و حقیقت بیان کر دی۔ پھر اس کے بعد امام نے اس پانچویں طبقے کی خصوصیات بیان کی جو علی کے مد نظر تھے، جو علی کو چاہیے تھے۔ امام نے کیا فرمایا؟ بل لا تخلو ارض اللہ من عبادہ، کہ خدا کی زمین اس کے بندوں سے خالی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر یہ لوگ حق کو نہیں اٹھائیں گے تو کوئی بھی حق نہیں اٹھائے گا، نا، خدا ہر دور میں ایسے بندے لائے گا کہ جو حق اور حقیقت کو حمل کریں گے۔ اور یہی ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اے مومنین کرام، کہ اگر آج کے دور میں ہم نے حق کو نہ اٹھایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حق تنہا رہ جائے گا، بلکہ ہم حق سے دور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ عنقریب وہ خدا وہ قوم لائے گا جس قوم سے خدا محبت کرتا ہے، وہ قوم عاشق خدا ہے، یہ قوم خدا لے آئے گا۔ اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا خدا یہ قوم لے آئے گا۔ بس امام حق و امام بدحق اس موقع پر تنہا و یکتا کھڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور کوئی علی کو حامل علم اور حامل حق میسر نہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبان پہ ایک چٹخارا ہے، ایک ذائقہ ہے۔ اذا مخصوا بالبلاء قل الدیانون، کہ جب دین کے اوپر بات بنتی ہے، جب ان لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، قل الدیانون، دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں، دین باز بہت ہوتے ہیں، دین دان بھی بہت ہو جاتے ہوں گے لیکن دیندار کم ہیں۔ تین طبقات امام نے خود یہاں پر تقسیم کر دیا، یہ نہیں کہا قلہ اہل علم، نہ اہل علم بھی مل جاتے ہوں گے، قلت دیانون، دیندار کم ہیں۔ کہ ہم یہ اکثر اپنی گفتگو کے دوران یہ سابقے اور یہ لاحقے استعمال کرتے ہیں، بعض کے ساتھ لگاتے ہیں بعض،
بعض کے ساتھ لگاتے ہیں دار اور بعض کے ساتھ لگاتے ہیں دان. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں سیاست دان. سیاست دان اردو میں ہم غلط استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو سیاست کر رہے ہیں. انہیں سیاست دان نہیں کہا جاتا, انہیں کہا جاتا ہے سیاست مدار. یہ سیاست کرنے والے ہیں. سیاست دان دانستن سے, جو لوگ سیاست کا علم رکھتے ہیں, سیاست پڑھی ہوئی ہے. اور بعض ہوتے ہیں سیاست باز. سیاست باز جو سیاست کھیلتے ہیں. جیسے شعر بھی ہے, بازیچہ اطفال دنیا میرے آگے, ہوتا ہے یہاں روز تماشا میرے آگے. کہ شاعر کیا کہتا ہے کہ یہ دنیا, یہ شب و روز کا تماشا میرے آگے بازیچہ اطفال ہے. یہ بچوں کے کھیلنے کا بازیچہ ہے, کھلونا ہے. بازیچہ یعنی کھیلنے کی چیز, باز کھیلنے والا. مثال کے طور پہ بندر باز, یزید کے بارے میں ایک اصطلاح کہی جاتی ہے, یزید بندر باز تھا, سگ باز تھا. یعنی کتوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, بندر کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. سیاست باز جو سیاست کھیلتے ہیں, سیاست کرتے نہیں. اور ایک ہوتا ہے سیاست دان, جنہوں نے علم سیاسیات پڑھا ہوتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر سیاست دان سیاست مدار بھی ہو. وہ سیاست کے میدان میں اترے اور اپنی سیاست جو پڑھا ہوا علم ہے اس کے مطابق عمل بھی کرے. اور جو سیاست پڑھنے کے بعد سیاست کے میدان میں اتر کے سیاست کرتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے سیاست مدار, سیاست کرنے والے. امام نے کیا فرمایا, قلت دیانون, دیندار کم ہو جاتے ہیں. دیندان ہوتے ہوں گے بہت, دین باز بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن دیندار کم. یعنی جو دین کھیلتے ہیں, دین کا بازیچہ بنا کر اس کے اندر کبھی یہ عالم کھیلتا ہے, کبھی فلاں عالم کھیلتا ہے, کبھی فلاں شخص کھیلتا ہے, کبھی فلاں انسان کھیلتا ہے, یہ دین باز ہیں. دیندار جنہوں نے دین پڑھا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ دین کے مطابق عمل بھی کرتے ہوں, یہ ضروری نہیں. یہ کون ہے؟ دین دان. اور دیندار جو دین پڑھا ہے اس دین کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں, اپنے اوپر وہ دین لاگو بھی کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہو گئے؟ دین دار. امام نے کیا فرمایا, قلت دیانون, دیندار بہت کم ہو جاتے ہیں. بس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دین کے متعلق کون سے طبقے سے ہیں. آیا دیندار ہیں, دیندان ہیں یا دین باز ہیں؟ کہ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. الانسان علی نفسہ بصیرہ, قرآن کے مطابق کہ انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے. ولو القا معاذیرہ, اگرچہ وہ کیا کرتا ہے, اپنے لیے عذر تراشتا ہے, اپنے سامنے عذر تراشتا ہے, لیکن اپنے اوپر بصیرت رکھتا ہے. بس ہم فیصلہ کر لیں کہ کس طبقے سے ہمارا تعلق ہے. دین کے متعلق و حق کے متعلق آپ کے سامنے کل 2 رویے بیان کیے. ایک رویہ کتمان حق ہے اور ایک رویہ تلبیس حق. کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جن کے اوپر قرآن نے صراحت کے ساتھ لعنت کی, الذین یکتمون ما انزلناہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس, وہ لوگ کہ جو دین کا کتمان کرتے ہیں, حق کی وہ روشن بینات, وہ روشن نشانیاں اور ہدایت کے وہ روشن چراغ جن کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے واضح اور روشن کر کے سامنے پیش کر دیا, کہ اس کا کتمان کرتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہو اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہو. ایک یہ طبقہ. ایک اور طبقہ وہ کیا ہے؟ تلبیس حق کرنے والے. کہ آج تھوڑے سے آپ کے سامنے اس طبقے کو ائمہ معصومین کی زبانی و ائمہ معصومین کی احادیث و روایات کی شکل میں اس طبقے کو تھوڑا سا بیان کرنا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے یہ تلبیس حق. تلبیس یعنی ایک چیز کا لباس اٹھا کر, ایک کا لبادہ اٹھا کے دوسرے کے اوپر چڑھا دینا, چھوٹے کا لباس بڑے پر چڑھا دینا,
بڑے کا لباس چھوٹے پر چڑھا دینا، یہ سادہ سا مفہوم اور معنی ہے تلبیس کا، یعنی کسی اور کا لباس کسی اور پر چڑھا دیں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تلبیس۔ ہم ایک لفظ، ایک کلمہ اور استعمال کرتے ہیں، ابلیس۔ ابلیس شیطان کو کہتے ہیں، جبکہ ائمہ معصومین کی احادیث و روایات کے مطابق یہ ابلیس کا اصلی نام نہیں، یہ اس جن کا اصلی نام نہیں جس کے سجدہ کرنے سے انکار کیا، یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک صفت ہے ابلیس۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ابلیس یہی تلبیس کا عمل کرتا ہے کہ حق کو باطل کا لباس اور باطل کو حق کا لبادہ پہنا کر دیکھنے والوں کے لیے دھوکہ ایجاد کرتا ہے، دیکھنے والوں کی نگاہوں میں دھول جھونک دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ امام علی علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ اگر باطل باطل رہے اور اس کے اندر حق شامل نہ ہو، اور حق حق رہے اس کے اندر باطل کی ملاوٹ نہ کی جائے، باطل کے اوپر حق کی ملمہ کاری نہ کی جائے، اس کے اوپر حق کی کوٹنگ نہ کی جائے، حق کا لباس نہ چڑھایا جائے، تو اہل حق کے لیے حق ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا، اور اہل باطل کے لیے باطل جاننا مشکل نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت پھر بہت کم اہل باطل رہ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان فطرتاً حق پرست پیدا ہوا ہے۔ کل انسان یولد علی فطرت الاسلام، کہ تمام کے تمام، یہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر مولود فطرت اسلام و فطرت حق پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ باطل پرست اس کو راہ حق سے دور کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے اگر مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ یہ راستہ آپ کو مثال کسی غلط جگہ لے جاتا ہے، کسی گڑھے کا راستہ ہے، کسی کنویں، کسی چاہ کے اندر لے جاتا ہے، آپ کبھی بھی اس راستے کو اپنائیں گے نہیں۔ کون انسان ایسا ہے جو دھوکے کو پسند کرتا ہو، جو چاہتا ہے کہ میں گڑھے کے اندر گر جاؤں، میں ضلال مبین کا شکار ہو جاؤں، میں گمراہی کا شکار ہو جاؤں؟ کوئی بھی انسان یہ پسند نہیں کرتا۔ پھر یہ کیوں لوگ باطل پہ چل رہے ہیں؟ ایک بڑی اکثریت یہ ہے جو باطل پہ چل رہے ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ باطل اور حق کو اس طرح سے ملا دیا گیا ہے، بلکہ مولا کائنات کے مطابق کہ امام کیا فرماتے ہیں، یوخذ ھذا من ضرس، کہ بعض لوگ اس باطل میں سے ایک مٹھی لے لیتے ہیں اور بعض حق سے ایک مٹھی لے لیتے ہیں، فیمزجان، اور ان دونوں کو ملا کر ایک ایسا چربا بناتے ہیں کہ اہل حق کے لیے حق مشتبہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے باطل مشتبہ۔ آج بہت سارے لوگ ایک بعض راستوں پہ چل رہے ہیں، اس کو حق سمجھتے ہوئے چل رہے ہیں، یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ کیا ہے؟ حق کا راستہ ہے۔ امام علی کے دور میں بھی یہ ایک مشکل تھی۔ معاویہ، اس کی پروپیگنڈا مشینری کا کام یہی تھا کہ حق کو باطل، باطل کو حق کر کے دکھائے، ناحق کو حق اور حق کو ناحق بنا کر دکھائے۔ اور اس موقع پر امام علی اپنے ایک صحابی کو بہت یاد کرتے تھے، بلکہ پورا لشکر جب کھڑا ہوتا تھا اس کے سامنے امام ایک حسرت بھری فریاد لگاتے تھے، این این عمار، میرا عمار کدھر ہے، میرے عمار کہاں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ عمار وہ انسان تھے جو باطل اور حق کو ملانے والوں کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ جب دشمن چاہتا تھا حق اور باطل کو ملا کر ایک ایسا چربا بنائے، ایک ایسا امتزاج بنائے، ایسا ملاوٹ بنائے اور ایسی مخلوط چیز پیش کرے کہ لوگوں کو حق اور باطل میں راستہ سمجھ میں نہ آئے، تو ان کے سامنے ایک عمار، ایک روشن، ایک مینار ہدایت بن کے سامنے آ جاتے تھے، جو حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بیان کر دیتے تھے کہ لوگوں علی حق ہے اور علی کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ باطل ہے۔ یہاں تک کہ خود رسول کی گواہی، رسول کے مطابق عمار سراپا وجود آپ کا، آپ کی زندگی، آپ کا بولنا، حتیٰ آپ کی شہادت و آپ کا قتل ہو جانا بھی حق اور باطل کے درمیان جدائی کا کام کرتا ہے۔ کہ رسول نے کیا کہا کہ اے عمار، آپ کو ایک فئہ باغیہ قتل کرے گا، لیکن یہاں پر بھی اے کاش کوئی حق پرست عمار کا وارث ہوتا۔ جب دشمنوں نے اس کی بھی تعویل کی کہ حق پرست کیا فئہ باغیہ
کہ عمار کو جو لوگ ابھاریں گے اور میدان میں لے کر آئیں گے ان کی طرف رسول اشارہ کر رہے ہیں، اور اگر علی نہ ہوتے نعوذ باللہ تو عمار میدان جنگ میں نہ آتے، قتل نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے۔ بس مراد کیا ہے؟ نعوذ باللہ اشارہ کہیں اور کر دیا کہ یہاں پر بھی دیکھیں باطل اور حق ملا دیا۔ اسی طرح ایک اور اصطلاح جو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، جس کو حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ اسلام 3 طرح کا ہے۔ جس طرح امام علی نے لوگوں کو تقسیم کیا، لوگ 3 طرح کے ہیں، اسی طرح یہ فرزند علی اسلام کو تقسیم کرتا ہے کہ آج اسلام کی 3 شکلیں ہیں، 3 طرح کا اسلام ہے۔ ایک اسلام التقاطی ہے، ایک اسلام تہجرانہ ہے، اور ایک اسلام خالص و اسلام ناب ہے۔ اسلام التقاطی یعنی وہی اسلام جس کے اندر باطل اور حق ملا کر ایک ایسا چربہ بنایا گیا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے۔ ناحق کو اسلام میں اس طرح سے داخل کیا گیا کہ سب کو پتہ نہیں چلتا، واضح نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آج دیکھیں جدت پسندی یہ اسلام کا جز بنا دی گئی، اور جدت پسند اسلام جدت کا مخالف نہیں، اسلام کسی ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں، ترقی کا مخالف نہیں، لیکن ترقی کے نام پر جو فحاشی اور فحشا پھیلایا جا رہا ہے اسلام اس کا مخالف ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کا اسلام امن پسند ہے، آپ کا اسلام جدت پسند ہے، تو درست ہے۔ اسلام کسی ترقی کا مخالف نہیں، بلکہ آئمہ یہ جو علوم ہیں، یہ کیمسٹری، یہ آئمہ کی میراث ہے۔ آئمہ نے یہ علوم تعلیم کیے، آئمہ نے یہ علوم اپنے فرزندوں اور وارثوں کے لیے چھوڑے، لیکن وہ ایسے ناخلف فرزند اور وارث نکلے جنہوں نے اپنی میراث دوسروں کے حوالے کر دی۔ یہ میراث اسلام اہل باطل اور اہل مغرب کے حوالے کر دی۔ بس اسلام اس کا مخالف نہیں، لیکن اسلام کے نام پہ ناحق کو اسلام کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام التقاطی، جس کو اگر سادہ سی مثال کے ذریعے سمجھایا جائے، یعنی کیا کیا جاتا ہے؟ دودھ کے اندر آپ سوڈا ملا دیں، دودھ کے اندر آپ کوئی شربت ملا دیں، دودھ سوڈا بنا دیں، کہ وہ دودھ جو خالص دودھ ہے اس کے اندر ملاوٹ کر دی گئی، حق کو ناحق کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا گیا۔ یہ اسلام التقاطی۔ ایک اور اسلام، اسلام تہجرانہ، یعنی وہ اسلام جس سے اسلام کی طاقت اور قدرت نکال دی گئی ہو، اور صرف کیا بچا؟ ذکر و ورد صبحگاہی، کہ صبح اٹھو یہ ذکر کر لو، شام اٹھو یہ ذکر کر لو۔ تجھے پرائی کیا پڑی؟ اپنی نہ بیڑ تو، رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھے پرائی کیا پڑی؟ اپنی نہ بیڑ تو، کہ اے زاہد اس خرابے کو نہ چھیڑ، یہ خرابہ اس کو خرابہ ہی رہنے دے، تجھے پرائی کیا پڑی؟ اپنی نہ بیڑ تو اپنی سوار، اپنی بنا، دوسرے کو نہ چھیڑ۔ یہ اسلام تہجرانہ، اسلام خانقاہی۔ اور تیسرا اسلام، اسلام خالص و اسلام ناب، یہ اسلام آئمہ کا اسلام، آئمہ کا بتایا ہوا دین و تشیع، یہ اسلام تھا۔ بس اسلام التقاطی یعنی جس کے اندر بعض ادھر کر لیا، بعض ادھر کر لیا، یہ اسلام ہے جس کو قرآن نے کہا نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض اہل حق کو یعنی بعض حق کو چنتے ہیں، بعض باطل کو لیتے ہیں، دونوں کو ملا کر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ اسلام کی ایک شکل۔ کہ سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا دین کو وہ اس اسلام التقاطی نے، کہ اگر لوگوں کو یہ بات بتا دی جاتی کہ اسلام التقاطی ہے تو کوئی بھی اس کی طرف نہ جاتا، کوئی بھی اس کا متمنی نہ ہوتا، اس کا خواہاں نہ ہوتا، سب خالص اسلام کی طرف جاتے۔ یہ دوسرا رویہ تلبیس حق، حق اور باطل کو آپس میں ملانا، ممزوج کرنا،
یوخذ من ھذا ذخص وھذا ذخص، کہ بعض ایک مٹھی ادھر سے اٹھائی، ایک حصہ ادھر سے لیا، ایک حصہ ادھر سے لیا، فیمزجان، اور دونوں کو آپس میں ملا دیا گیا، فہنالک یستولی الشیطان علی اولیائہ، اور اس وجہ سے کہ جب یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں حق اور باطل کے راستے پر اتنی دھن چھا جاتی ہے، اتنی دھن، اتنا دھواں اڑایا جاتا ہے کہ واضح نہ ہو سکے راہ حق کون سا ہے، راہ باطل کون سی ہے، اتنی دھول اڑائی جاتی ہے، اتنا غوغا کیا جاتا ہے، اتنا شور شرابہ کیا جاتا ہے کہ کسی کو واضح نہ ہو سکے، اس وقت شیطان لوگوں پر حاکم ہو جاتا ہے، اس وقت شیطانی نمائندے و ابلیس صفت لوگ لوگوں پر حاکم ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا رویہ۔ ایک اور رویہ ائمہ اہل بیت نے بیان کیا، اور وہ یہ کہ معرکہ حق و باطل میں آپ تماشائی بن جائیں، تماشبین ہو، کسی ایک فریق کا ساتھ نہ دیں، نہ اہل حق میں سے ہو نہ باطل میں سے۔ یہ سب سے بدتر صورتحال ہے کہ انسان تماشبین اور تماشائی ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کھیل منعقد ہوتا ہے، اور ابھی بہت شوق سے ہماری ملت اور ہماری قوم، پورا پاکستان ایک کھیل کے اندر مصروف ہے۔ ایام عزا برپا ہیں، اور ایام عزا کی صراحتاً توہین حکومتی سطح پر و عالمی سطح پر یہ کرکٹ میچ جو انہی دنوں میں رکھے گئے، نہ اس سے پہلے رکھے جاتے ہیں نہ اس کے بعد رکھے جاتے ہیں، یہ پوری ملت کی توہین، ایک ملت تشیع و ملت آزادار کے منہ پہ تماچا ہے، اس کی توہین ہے کہ جب ملت تشیع آزادار ہے این اسی وقت پہ یہ کھیل رکھے جاتے ہیں۔ خوب یہ کھیل منعقد ہو رہا ہے، کوئی بھی کھیل ہو، کھیل کے اندر ہمیشہ دو ٹیمیں ہوتی ہیں، دو کھلاڑی ہوتے ہیں، دو طرف ہوتے ہیں، دو محاذ ہوتے ہیں، ایک اس طرف سے ہوتے، ایک محاذ دوم سے محاذ آرائی کرتے ہیں، اور ایک تیسرا طبقہ جو اکثریتی طبقہ ہوتا ہے وہ تماشبین اور تماشائیوں کا ہوتا ہے، جو نہ کھیل کے اس جانب ہوتے ہیں نہ اس جانب ہوتے ہیں بلکہ تماشائی ہیں۔ اور دیکھیں آپ، تماشائیوں کی بھیڑ سب سے زیادہ ہوتی ہے، تماشائیوں کا رش سب سے زیادہ ہوتا ہے، کھلاڑی اتنے نہیں ہوتے جتنے تماشبین ہوتے ہیں۔ ایک مغربی مصنف کے بقول کہ یہ خداوند متعال نے کائنات سجائی، اس کائنات کو ایک تشبیہ دی اس نے کہ یہ کائنات ایک فلم کی مانند ہے، اس فلم کے اندر بعض اصلی کردار ہوتے ہیں اور بعض اس فلم کے تماشائی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ خداوند متعال نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے یہ اسٹیڈیم سجایا، یہ تماشائی حیوانات پیدا کیے، یہ شجر لگائے، یہ پہاڑ لگائے، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، اور جب یہ سارے کے سارے تماشائی پیدا ہو گئے اس کے بعد کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں، یعنی اب اس زمین پہ زمین کا اصلی کھلاڑی و فنکار اترے گا، اس زمین پہ اداکار اترے گا، یعنی وہ اداکار جس نے اپنا کردار اس زمین پر پیش کرتا ہے، اور باقی تم سب کیا ہو؟ کھلاڑی، تم سب تماشائی ہو، تماشبین ہو۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ انسانیت کا کاروان حضرت آدم سے جاری و ساری ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں بعض کردار آتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کردار، اپنا نقش، اپنے نقش پا چھوڑ کر جاتے جا رہے ہیں، کہ کوئی بھی تماشا ہو اس کے اندر یہی ہوتا ہے، کوئی بھی ناول لکھا جائے اس کے اندر پہلے ہی منظر کے اندر سارے کے سارے کردار سامنے نہیں آتے، پہلے منظر کے اندر بعض کردار آتے ہیں، پھر وہ بعض کردار جب چلے جاتے ہیں ان کی جگہ پہ بعض دوسرے کردار آتے ہیں، اور اسی طرح پھر کردار آپس میں آتے جاتے ہیں اور اپنا کردار پیش کر کے جاتے جاتے ہیں۔ اس کے بقول کہ یہ خداوند متعال نے یہ جو اسٹیڈیم سجایا، یہ جو تماشا سجایا، اے انسان اس تماشا گاہ و اس اسٹیڈیم کا اصلی کھلاڑی آپ ہو، اس کے اصلی کھلاڑی تم ہو، اور تم نے آ کر اپنا کردار اس تماشا گاہ کے اندر پیش کرنا ہے، اور باقی سارے تماشائی ہیں۔ لیکن انہی انسانوں نے، بعض لوگوں، ان انسانوں میں سے بعض لوگوں نے کھلاڑی بننے کے بجائے تماشائی بننا پسند کیا۔
آپ دیکھیں تماشائیوں کا حلیہ اور ہوتا ہے، کھلاڑیوں کا حلیہ اور ہوتا ہے۔ تماشائی جب اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک چپس کا پیکٹ ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں ایک شربت کی بوتل ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی کھلاڑی یہ دو چیزیں لے کر میدان میں نہیں آتا، بلکہ اس کے ہاتھ میں وہ اسلحہ ہوتا ہے جس کے ذریعے دوسرے حریف کو شکست دی جائے، اس کے ہاتھ میں اس کی زبان پہ وہ شعار ہوتے ہیں جس کے ذریعے دوسرے کا حوصلہ پست کیا جائے۔ وہ تہاجمی اسلحہ بھی لے کر آتا ہے، دفاعی اسلحہ بھی لے کر آتا ہے۔ بس اے عزاداروں، یہ سلسلہ عزاداری اس وجہ سے قائم کیا کہ جب بی بی زینب فور شام میں گئیں تو آپ کو تماشائیوں پر بہت غصہ آیا۔ آپ نے ان تماشائیوں کو مخاطب کر کے یہ خطاب کیا، اتبکون اخی، کیا تم گھروں میں بیٹھ کر ہمارا تماشا دیکھ کر روتے ہو؟ میں ایسا سلسلہ قائم کروں گی کہ آئندہ حق و باطل کے مارکے میں کوئی تماشائی نہیں رہے گا، بلکہ جو حسینی ہوگا وہ کھلاڑی بن کر میدان میں آ جائے گا، وہ اس مارکہ حق کا کھلاڑی بن کر میدان میں آ جائے گا۔ یہ عزاداری تماشائی کی حالت سے نکالنے کے لیے شروع کی گئی تاکہ انسانیت قیامت تک تماشائی نہ رہے بلکہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے۔ بعض اہل حق حق کے ساتھ ہو جائیں، جتنے بھی ہیں چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو، اور اہل باطل باطل کی طرف ہو جائیں، کوئی غیر جانبدار تماشائی نہ رہے۔ تماشائیوں کو ہمیشہ ائمہ نے باطل کے ساتھ شمار کیا، تماشائیوں کو کبھی حق کے ساتھ شمار نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام ایک مشہور خطبے کے اندر لوگوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ایھا الناس قد اجتمع الناس، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ امام فرماتے ہیں انما یجمع الناس الرضا والسخط، امام فرماتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے والی کیا چیز ہے؟ ان کی رضایت اور ان کی ناراضگی۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طبقے کے ساتھ ہیں، آپ یہ دیکھ لیں آپ کس طبقے کے ساتھ راضی ہیں اور کس کے اوپر غضبناک ہیں۔ امام نے یہ فرمایا انما یجمع الناس الرضا والسخط، کہ لوگ جس چیز کے اوپر راضی ہیں اس کے ساتھ شمار ہوں گے، اس عمل کے اندر شریک شمار ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے مثال دی، کہا قرآن نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب ناقہ سمود حضرت صالح کی اونٹنی کو اس قوم سمود نے ذبح کیا تو ایک شخص تھا جس نے اس کی ٹانگیں کاٹی، لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ فَعَقَرُوهَا، ان سب کے سب نے اسے اقرار کیا، ان سب کے سب نے اس کی ٹانگیں کاٹی۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَقَرَ نَاقَةَ السَّمُودِ رَجُلٌ وَاحِدٌ، کہ ناقہ سمود کو صرف ایک شخص نے اس کی ٹانگیں کاٹی، لیکن خدا نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ، خدا نے عذاب ان سب پہ نازل کیا۔ کیوں؟ لما عموہ بالرضا، کیونکہ وہ سب کے سب اس ایک شخص کے عمل پہ راضی تھے، وہ سب کے سب تماشائی، دیکھنے والے، ساکت، وہ اس شخص کے ساتھ شامل ہیں۔ امام نے کہا تماشائی اہل باطل کے ساتھ جاتے ہیں، اہل حق کے ساتھ نہیں ہوتے۔ آگے کیا فرمایا؟ فقال سبحانہ تعالی، خداوند متعال نے اپنے قرآن میں اپنی کتاب میں کیا فرمایا؟ یہ فرمایا فعقروها فاصبحوا نادمین، کہ ان سب کے سب نے اس ناقے کو ذبح کیا، اس ناقے کی ٹانگیں کاٹی۔ وہ سب کے سب شامل تھے اور عذاب بھی ان سب کے سب پر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب کے سب اس عمل کے اندر شامل تھے، وہ سب کے سب اپنی مرضی کے ساتھ وہ ماجرا دیکھ رہے تھے، تماشائی بنے ہوئے تھے اور اپنے سکوت کے ساتھ اہل باطل کی تائید کر رہے تھے۔ اگر ان میں سے بعض بھی مخالفت کر دیتے تو وہ اس گروہ قاتل کے ساتھ شمار نہیں ہوتے۔ اسی طرح آج ہمیں کون لوگ پسند ہیں؟ ہمیں وہ لوگ پسند ہیں جو غیر جانبدار ہیں۔ عوام جب بھی کہوں مراد یعنی وہ لوگ جو سوچے سمجھے بغیر کسی راستے پہ چلتے ہیں،
لیکن جو لوگ سوچ سمجھ کر ایک راہ کو اپناتے ہیں انہیں قرآن نے کہا ہے یہ خواص ہیں، یہ لوگ خواص ہیں۔ عوام کو کون زیادہ پسند ہوتا ہے؟ جو لوگ غیر جانبدار ہوں، نہ ادھر کے ہوں نہ ادھر کے ہوں، بلکہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نیوٹرل ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، ہم کسی جانب کے ساتھ نہیں کہ محاذ کی کسی صف کے ساتھ نہیں، ہم تماشائی ہیں۔ یہ لوگ زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ امام علی کو ایسے لوگوں سے بہت شدید نفرت تھی، بہت شدید امام کو نقصان اس طرح کے لوگوں نے پہنچایا۔ ابو موسیٰ اشعری غیر جانبدار، مقدس ماں، تقدس کا لبادہ اڑ کر لیکن نہ حق کے ساتھ شامل ہوتا ہے، لیکن باطل کی نصرت چھوڑتا نہیں۔ امام نے ان کو کیا تعبیر کی؟ جب یہ لوگ امام جمل کی طرف مارکہ جمل اہل باطل کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے تو ان لوگوں کو امام نے کیا کہا کہ لم یخذل الحق، انہوں نے حق کو خذلان کیا، حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی مدد کی۔ یہ لوگ جو تماشائی کی دو کام کرتے ہیں، حق کو چھوڑ کر اپنے سکون کے ساتھ باطل کی مدد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرے لوگ عوام جب ان شخصیات کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ حق کے دفاع میں اپنی زبان نہیں کھولتے تو اہل حق کو مشکوک سمجھنے لگتے ہیں، اہل حق کو نعوذ باللہ دیوانہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں بولتے ہیں۔ اگر یہ شخصیات یہ خاموش نہ ہو تو لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان واضح اور دو ٹوک راستہ سمجھ میں آ جائے۔ اسی وجہ سے زیارت ناموں میں پہلے ائمہ پر سلام کیا گیا اور اس خاموش طبقے کو ائمہ کے قاتلین کے ساتھ شمار کیا۔ لعن اللہ امتاً قتلت کا، ولعن اللہ امتاً ظلمت کا، ولعن اللہ امتاً سمعت بذلک فرضیت بہ۔ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر، اس امت پر جس نے آپ کو قتل کیا، خدا کی لعنت ہو اس امت پر جس نے آپ پہ ظلم و ستم کیا، اور خدا کی لعنت ہو اس طبقے پر جس نے یہ سب کچھ سنا، یہ تماشا دیکھا اور اس تماشے پر راضی ہو گئے، اہل حق کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ کہ امام کے بقول یہ لعنت فقط اور فقط ان لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جو بھی اس طبقے کے ساتھ شامل ہوگا یہ لعنت اس کے ساتھ ساتھ جاری و ساری ہے، یہ لعنت ان کو شامل ہے۔ آج ہم تماشائیوں کی صف سے خارج ہوں، اہل حق کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کریں، اپنے زبان کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ خود کو اہل حق کے ساتھ ملائیں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم تماشا دیکھتے رہیں اور امام حق پرست کربلا کے اندر شہید کر دیے جائیں۔ امام حق پرست ان تماشائیوں کی وجہ سے کربلا کے اندر یک و تنہا شہید کر دیے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ باقی سارے تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی حق پرست موجود نہیں۔ لیکن امام حسین فرماتے ہیں کہ میں امر بالمعروف کرنے کے لیے نکلا ہوں، امر بالمعروف کے ذریعے سے میں خود کو تماشائیوں کی صف سے خارج کرتا ہوں۔ کیا فرمایا جب مدینہ سے نکل رہے تھے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، اے لوگوں میں نہ شر پھیلانے نکل رہا ہوں، نہ ظلم کرنے نکل رہا ہوں، نہ فساد پھیلانے نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے نکل رہا ہوں۔ میں حسین ابن علی وارث رسول و وارث حق تماشا نہیں دیکھ سکتے، میں تماشائی نہیں ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں وہ نہیں از منکر کروں، وَأَسِيرُ بِالسِّيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور چاہتا ہوں کہ اپنے جد، اپنے والد بزرگوار کی سیرت پہ چلوں کہ میرے جد بھی نہ تماشائی تھے اور میرے والد بھی تماشائی نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کہیں پر حق و باطل کا معرکہ گرم ہو اور رسول خدا موجود نہ ہو، حق و باطل کا معرکہ گرم ہو مولا کائنات نہ ہو، بلکہ جہاں جہاں حق و باطل کا معرکہ ہے صف اول میں علی نظر آتے ہیں، ہر جگہ پہ علی نظر آتے ہیں۔ بس میں اسی علی کا وارث اپنی امت کی اصلاح کرنے نکل رہا ہوں، اور اپنی امت کی اصلاح
امر بالمعروف و نہی از منکر کے ذریعے کروں گا. یہ لوگ اتنے گہرے سو گئے ہیں کہ اب انہیں پانی کے چھینٹے نہیں بیدار کر سکتے. انہیں بیدار کرنے کے لیے خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہے. بعض ایسے نشے میں ہوتے ہیں کہ انہیں پانی بیدار کر دیتا ہے، لیکن بعض اتنے غرق ہوتے ہیں، اتنے مست ہوتے ہیں، اتنے نشے میں ہوتے ہیں، اور جب نشہ بھی مقدس نشہ ہو تو اس وقت کسی حق کے امام کا خون انہیں بیدار کر سکتا ہے، ویسے بیدار نہیں ہوتے. حق کے امام نے تقریریں کی، خطبات کیے، خطبات نے بیدار نہیں کیا، لیکن خون حسین ابن علی نے وہ کام کیا کہ یہ امت پھر سو نہیں سکی. یہ امت پھر سو نہیں سکی. امام حسین اس امت کو بیدار کرنے کے لیے وہ حق کے کاروان، وہ اہل حق کا وہ قیمتی سرمایہ لے کر نکلے کہ جس نے ایسی داستان حق رقم کی کہ آج تک پھر حق و باطل مل نہیں سکتا، آج تک حق کو کتمان نہیں کیا جا سکتا. جو حق کو چھپائے وہ خود مخدوش ہو جاتا ہے، لیکن اہل حق سورج کی طرح چمک رہے ہیں، قرآن کی طرح. یہ لوگ یجری مجرى الشمس والقمر، روزانہ اہل حق کا ایک نیا طلوع ہوتا ہے، اور صبح کے افق پر اہل حق اپنا جلوہ حق رونما کرتے ہیں، نمودار کرتے ہیں. انہی حق پرستوں کے کاروان و قافلے کے اندر ایک بہت روشن کردار جو جوانوں سے بہت ملتا جلتا ہے، نوجوانوں سے بہت شباہت رکھتا ہے، وہ حضرت قاسم ابن حسن کا کردار ہے. کہ جناب قاسم ابن حسن، تاریخوں نے لکھا ہے کہ یہ بلوغ کی عمر پر نہیں پہنچے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، ایک شباب، ایک نوجوان تھے، جوانی تک نہیں پہنچے تھے، لیکن ان کا کردار شامخ آج ہمارے لیے اسوہ ہے. آج تمام نوجوانوں کے لیے اسوہ حضرت قاسم کا کردار ہے کہ جب معرکہ حق و باطل گرم ہو تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ ہم حق کے معرکے کے اندر پیچھے رہ جائیں. کہ جناب قاسم شب عاشور دیکھتے ہیں کہ ان کے مولا نے امام حسین علیہ السلام اصحاب کو ایک خیمے کے اندر جمع کیا ہے. پہلے چراغ بجھائے، اس کے بعد جب سب نے اپنی وفا کا یقین دلا دیا کہ مولا آقا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ جائیں، اس کے بعد امام نے بشارتیں دینا شروع کی، خوشخبریاں دینا شروع کی. سب کو بتایا کہ آپ بھی شہید ہو جاؤ گے، اے زہیر آپ بھی شہید ہو جائیں گے، اے فلاں آپ بھی شہید ہو جائیں گے. ان کی جگہ شہادت و مقام شہادت و مقتل سے بھی آگاہ کیا کہ آپ فلاں جگہ شہید ہوں گے، آپ اس جگہ شہید ہوں گے، آپ اس جگہ شہید ہوں گے. جب یہ بشارتیں دی جا رہی تھیں تو یہ جناب قاسم یہ بھی اس خیمے کے اندر آ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل معرکہ حق و باطل گرم ہو اور میں اس معرکے سے پیچھے رہ جاؤں، میں اس معرکے کے اندر اہل حق کے ساتھ شامل نہ ہو سکوں. پیچھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب امام بشارتیں دیتے جاتے ہیں، سب اصحاب کو بشارتیں دیں، تمام انصار و اعوان کو بشارتیں دیں. پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، ایک کمسن آواز آتی ہے جو امام حسین کے لیے بہت مانوس آواز تھی کہ آقا اس غلام کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے، کیا مجھے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے؟ مجھے آپ نے بشارت نہیں دی کہ اے قاسم آپ بھی فلاں جگہ شہید ہو جاؤ گے. روایت میں لکھا ہے کہ امام نے جب یہ آواز سنی بہت گریہ کیا. جناب قاسم کو اپنے پاس بلاتے ہیں، بلانے کے بعد امام ان کی شہادت سے پہلے ان پر گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے بھائی کی نشانی، یہ تو انصار کا خیمہ ہے، اس کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بنی ہاشم میں سے ہیں، اس انصار کے خیمے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بتاتے ہیں کہ آقا آپ خلعتیں تقسیم کر رہے ہیں، آپ شہادتیں بانٹ رہے ہیں، آپ اہل حق کو ان کا مقام حق بتا رہے ہیں. ایسا نہ ہو، میں نے سنا کہ آپ یہ بشارتیں دے رہے ہیں، کہیں میں اس معرکہ حق و باطل سے پیچھے نہ رہ جاؤں. بس میں بھی آ گیا کہ دیکھنا ہو کہ آیا میرا بھی جگہ ہے، شہادت کے اندر میرا بھی نام لکھا ہے یا نہیں. امام پوچھتے ہیں کہ اے قاسم، اے میرے بھائی کی نشانی،
آپ یہ تو بتائیے کہ موت آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ یہ حق پرست کہتا ہے کہ آقا اعلیٰ من الاصل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ قاسم آپ مطمئن رہیں، آپ اطمینان رکھیے، کل کو عاشور کے دن آپ بھی شہید ہو جائیں گے۔ سارے کے سارے جوان، سارے کے سارے انصار، جوانان بنی ہاشم سب کے سب شہید ہو جائیں گے، بلکہ وہ 6 ماہ اصغر بھی شہید ہو جائیں گے۔ روایت نے لکھا کہ جناب قاسم اتنے غیور جوان تڑپ کے پوچھتے ہیں آقا یا دشمن خیام تک آ جائیں گے یا خواجہ اصغر میدان میں جائیں گے؟ امام فرماتے ہیں کہ اصغر کے پیاس بجھانے لے جاؤں گا اور پھر ایسی پیاس بجھے گی کہ دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ کل کو اصغر بھی شہید ہو جائیں گے، اور پھر وہ دن آتا ہے کہ جب سورج نے وہ معرکہ حق و باطل دیکھا، معرکہ حق و باطل دیکھا، سب سے پہلے امام کی خدمت میں جناب عباس آتے ہیں کہ آقا و مولا اجازت دیجئے، سب سے پہلے یہ غلام اپنی جانثاری کا ثبوت دے، اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ امام پیچھے کر دیتے ہیں کہ عباس اے بھیا، آپ اس مختصر سے لشکر کے سپہ سالار ہیں، سپہ سالار دوسروں کو لڑاتا ہے، خود پہلے میدان میں نہیں جاتا۔ جناب عباس پیچھے آ جاتے ہیں، ایک ایک کر کے صحابی کو بھیجتے ہیں، انصار بھیجتے ہیں۔ جب سارے انصار شہید ہو جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ پھر آقا کی خدمت میں آتے ہیں کہ مولا آقا اجازت دیجئے میں عباس میدان میں جاؤں، جا کے اپنی وفاداری کا ثبوت دوں، اب تو آدھا لشکر شہید ہو چکا ہے۔ امام فرماتے ہیں عباس ابھی وہ لشکر شہید ہوا ہے جو آپ کا اتنا محتاج نہیں تھا، جو رزم جنگ جانتا تھا، جو رسم جنگ جانتا تھا، جو جنگ لڑنے کے قابل تھا۔ اب تو وہ نوجوانان بنی ہاشم بچے ہیں، اب وہ بچگان بنی ہاشم بچے ہیں جن کو آپ نے تیار کر کے جنگ کرنا بھی سکھانا ہے، میدان میں بھیجنا بھی ہے۔ جناب عباس پیچھے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہاشمی جوان و نوجوان میدان میں جانا شروع ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں جب سارے بڑے جوانان و نوجوان میدان میں جا کر شہید ہو چکے، اور مولا حسین ان کی لاشیں اٹھا کر خیام میں لے آتے ہیں، پھر یہ امام حسن کی نشانی حضرت قاسم ابن حسن یہ امام کی خدمت میں آتے ہیں کہ آقا میرا سلام ہو، اب اجازت دیجئے میں میدان میں جاؤں۔ روایت نے لکھا ہے کہ امام نے اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی، امام نے اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی۔ جناب قاسم نے امام کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کیا، امام کے قدموں کو بوسہ دینا شروع کیا، اور اس قدر بوسے دیے کہ اجازت مل گئی۔ امام جناب عباس کو بلاتے ہیں کہ عباس میرے بھائی کی نشانی کو، میرے بھتیجے کو میدان جنگ میں تیار کر کے روانہ کریں۔ حضرت عباس سپہ سالار پہ کتنا کٹھن مرحلہ آیا کہ ابھی تک جن کو بھیجا تھا ان کے سائز کی ذرا مل جاتی تھی، ان کے ناپ کا خود مل جاتا تھا، لیکن یہ 13 سالہ نوجوان اس کے ناپ کا خود کہاں سے لاؤں؟ جو بھی خود اس کے سر پہ رکھتے وہ خود سر کے سائز سے بڑا ہوتا، سر کے ناپ سے بڑا ہوتا۔ حضرت عباس نے سر پہ امامہ باندھا، باندھنے کے بعد سر پہ جنگی ٹوپی رکھتے ہیں، اس کے بعد زرہ پہناتے ہیں، وہ زرہ کہ جو جناب قاسم کے بدن سے بڑی ہوتی ہے، وہ نیزہ پکڑاتے ہیں جو نیزہ آپ کے قد سے بڑا ہوتا ہے، وہ سنگین تلوار پکڑاتے ہیں، پکڑانے کے بعد گھوڑے کی زین پہ سوار کرتے ہیں، اور اس شان سے امام حسن کے فرزند جنگ لڑنے نکلتے ہیں، رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں۔ جانے کے بعد میدان جنگ میں جا کر رجز پڑھنا شروع کیا کہ میں حسن کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، جو میرے سامنے آئے گا اس کو حیدر کرار کی جھلک دکھا دوں گا۔ اور پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے کہ لکھا ہے کہ اتنی بہادری سے لڑے کہ عمر سعد لعینوں کو خطاب کر کے کہتا ہے اے لعینوں یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، سب مل کے حملہ کرو۔ جناب قاسم کو دشمن گھیر لیتا ہے، گھیرنے کے بعد ایک وار ایسا سر پہ لگائی کہ جناب قاسم گھوڑے کی
چچا جان کو آواز دیتے یا اماں، اے چچا جان، اب قاسم زین پہ نہیں رہے، اب زمین پہ آ گئے، مدد کے لیے آئیے۔ دشمن کی فوج میں بیٹھا ہوا راوی لگتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین اتنی تیزی سے آئے، یوں جھپٹ کے آئے کہ دشمن کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے، اور موقع پہ آ کے امام نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے بھائی کی نشانی، اے قاسم، آپ کے چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ میں اس وقت آپ کی لاش پہ آیا جب آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به ماتم حسین۔